كان نبيا وآدم بين الماء والتين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ یہ درود پیش کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے؟ فقال لهم اللہ موتوا، سو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہوا، اس میں اس انداز میں ہوا کہ ایک علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اب لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی، کچھ لوگ وہیں پہ رک گئے۔ جو لوگ ہجرت کرنے والے تھے ان کی تعداد 4000 تھی، وہاں سے اس بستی سے نکلے اور چلے گئے کہ یہاں پہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے۔ وہ جیسے ہی نکلے کچھ لوگ پیچھے مرنا شروع ہو گئے، کچھ بچ گئے۔ کچھ ماہ کے بعد وہ واپس وہاں پہ اس بستی میں آئے اور دیکھا صورتحال کو کہ چند ایک لوگ جو تھے وہ مر گئے، کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو جو لوگ وہاں بستی میں ہی رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم محفوظ رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نکل گئے یہاں سے۔ تو ان کے دل میں یہ حسرت آئی کہ ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، ہمیں بھی یہ بستی چھوڑ دینی چاہیے تھی جیسے ان لوگوں نے چھوڑ دی اور یہ بچ گئے۔ ہمارے کو کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کی ماں بہن، اس طرح سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی مر گیا تھا ان میں۔ تو ان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے تھا اس بستی کو، اور آئندہ کے لیے عزم یہ کیا کہ آئندہ اگر کبھی ہمیں طاعون کا سامنا ہوا تو ہم اس بستی کو چھوڑ دیں گے۔ 1 سال کے بعد اسی بستی میں دوبارہ طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ اب سب جو لوگ تھے وہ انہوں نے عزم کیا تھا، بات بھی کوئی اتنی پرانی نہیں، 1 سال پہلے ہی انہوں نے اپنے عزیز رشتہ داروں کو گنوایا تھا، اپنے پیاروں کو تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو جب دوبارہ بیماری پھیلی تو سب تیار ہو گئے، تو وہ بستی پوری کی پوری 40,000 کا قافلہ جو ہے اس بستی کو چھوڑا اور نکل گئے۔ اب آگے ایک وادی کے قریب پہنچے، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں تھی، ایک پہاڑ اونچا تھا، ایک تھوڑا سا پست تھا، ان کے درمیان میں ایک خطہ تھا۔ اس وادی میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فقال لهم اللہ موتوا، ہم نے انہیں کہا کہ مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے، وہ 40,000 کے 40,000 وہاں پہ ڈھیر ہو گئے۔ ثم احیاہم، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام ایک لمبے عرصے کے بعد، اس واقعے کے کئی دہائیوں کے بعد اس وادی سے گزرے، دیکھا کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو بڑا تجسس ہوا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مالک یہ انسانوں کی ہڈیاں اتنی یہ کیوں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ؟ تو حضرت حزقیل سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پوچھیں۔ عرض کی کہ یہ ہڈیوں سے میں کیا پوچھوں کہ یہ کیسی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حزقیل آپ ان ہڈیوں سے کہو کہ جڑ جاؤ۔ اب حضرت حزقیل نے کھڑے ہو کے یہ فرمایا کہ جڑ جاؤ۔ وہ ہڈیاں جس انسان کی بکھری ہوئی پڑی تھی جہاں جہاں بھی، وہ یوں اڑی اور ڈھانچے بننا شروع ہو گئے۔ اب
اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اے حزقیل ان سے کہو، ان ہڈیوں سے کہو کہ اپنے آپ کو گوشت میں ملبوس کر لو، اپنے اوپر گوشت چڑھا لو۔ اب ان کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت خود بھی کر سکتے تھے نا، لیکن ایک نبی کی زبان استعمال کروائی کہ اختیار نبوت دکھانا مقصد تھا کہ یہ میرے نبی کے پاس یہ اختیار ہے میری رضا کے ساتھ، کہ وہ پتہ نہیں بسیدہ ہڈیاں جن کے اوپر کئی دہائیاں، کئی موسم گزر گئے، کئی گرمیاں گزر گئیں، کئی سردیاں گزر گئیں، ان ہڈیوں کے اوپر ان کو اللہ رب العزت یوں اٹھا رہا ہے۔ اب جب گوشت چڑھا پھر ان کے اوپر کھال آ گئی، ابھی وہ مردہ ہیں، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے اندر روح پھونک دیا، وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ جو 40,000 کا 40,000 لشکر تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا ہو گیا تمہیں یہ 40,000 ایک اکٹھے یہاں پہ آپ مرے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم موت سے ڈر کے بھاگے تھے، ہم نے اپنی بستی چھوڑی تھی اس وجہ سے کہ وہاں ہمیں خدشہ تھا کہ ہم مر جائیں گے، اس لیے ہم وہاں سے نکلے اور ہم کسی محفوظ مقام کی طرف جانا چاہتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے دکھایا، مجھ سے بچ سکتے ہو؟ ایک دم ہی 40,000 کو موت دے دی، اور پھر دوسری قدرت کا مظاہرہ یہ کیا کہ کئی دہائیوں کے بعد زندہ کر کے اٹھا دیا کہ میری قدرت سے کچھ باہر ہے۔ طاعون کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے کہ جہاں پہ طاعون پھیل جائے وہاں سے نہ نکلو، اور جو باہر ہیں اس جگہ سے وہ اس بستی میں نہ آئیں، یعنی بارڈر آ جائے، جہاں جہاں جس کا مقام ہے ٹھہر جائیں، جو یہ مرض ہے۔ تو اس آیت کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کو اس انداز میں بھی دکھلا دیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اقوام کے جو حشر کیے ہوئے ہیں، اپنی قدرت ایک دکھانی تھی تو یہ انداز اپنا لیا، ہمیں آیت کے اندر بتا دیا کہ یہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ مطلب ہو تو ہمارے ساتھ بھی سکتا تھا، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی اللہ رب العزت نے کافی بنا دیا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لیں۔ تو وہ خوش قسمت وہی ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کر لے، اور بد قسمت وہ ہے جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو یہ عبرت جو بنے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہمارے لیے عبرت حاصل کر لینا یہ عقل مندی اور دانشوری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جہاد کی پھر سے اللہ رب العزت نے تلقین فرما دی۔ تو اس میں ایک یہ جہاد جو ہے اس کی جو مقاصد ہیں، مقاصد جہاد ہوتے ہیں، اس کے اندر صرف امن وہی مقصد نہیں ہوتا، اس میں شریعت کا نفاذ مقصد ہوتا ہے، شریعت کے نافذ کرنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور جو ہماری معیشت کا عدم استحکام ہے، معاشی طور پہ جو ہم کمزور ہیں، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جہاد سے روگردانی ہے۔ جہاد سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جو خلفائے راشدین کے ادوار ہیں ان کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس سے بھی بڑھ کر جہاد ہوئے، آپ کے دور اقدس سے بھی بڑھ کر جہاد ہوئے، اور یہ مسلمانوں کا گولڈن ایج ہے، یعنی کہ ایک سنہری دور ہے۔ اور اس میں جہاد جو ہے وہ انفرادی طور پہ یعنی کہ ذاتی مفاد کے لیے تو ہوتی نہیں، وہ اجتماعی مفاد ہوتا ہے۔ اس میں جتنی بھی مال غنیمت یا زرعی زمین آئی اس کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ تھا۔ یہ 10ویں پارے میں اس کی تفصیلات آئیں گی، وہاں پہ مطلب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ فلاحی ریاست کیسے بنی۔ مطلب زرعی زمین کو آج ہمارا یہاں پہ یہی مسئلہ ہے، ٹرین چلتی ہے یوں
3 ضلع گزر جاتے ہیں ایک بندے کی زمین ہے، 3 ضلع گزر جاتے ہیں ایک بندے کی زمین کے اندر. اس کو کہا جاتا ہے کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، یعنی محدود ہے، باؤنڈ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں. انگریز نے جاتے ہوئے یہی ہمارے ساتھ ہاتھ کیا. اس نے کہا گھوڑا دوڑاؤ صبح سے شام تک، جتنے ایریے کو گھیرا کر لو گے وہ تمہاری. تو جو مال غنیمت تھا، جو زرعی زمین کے حوالے سے مال غنیمت آتا تھا، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں بنتا تھا. جو باہر سے، مدینہ کی بات نہیں ہو رہی، مدینے میں جو جس کے جو باغات تھے وہ تھے، لیکن باہر سے جو جہاد کے ذریعے زرعی زمین حاصل ہوئی ہے وہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے استعمال ہوئی ہے. وہ کسی ایک فرد کی، کسی سپہ سالار کی، کسی جرنیل کی ملکیت نہیں بنی. یہاں جرنیلوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جرنیلوں کی بھی پراپرٹیاں ختم ہی نہیں ہوتی، آگے سے آگے بنتے. تو بہرحال یہ تفصیل سے اس کو بھی ہم آگے پڑھیں گے 10ویں پارے میں انشاءاللہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض حسن دے. قرض حسن یعنی کہ توقع کے بغیر جو ہم دیتے ہیں کسی کو کہ آپ سے اس کے اوپر کچھ نہیں لیں گے، یہ 10,000 دیا ہے 10,000 ہی لیں گے، اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کون ہے تم میں جو مجھے قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر کے واپس دے گا. ٹھیک ہے، مطلب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس یہ جائیداد ہے، اتنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنی جائیداد ہے، اتنی اس نے اللہ کی راہ میں دے دی، پیچھے یہ بچا، یہ حجم کم ہو گیا، یہ عقل کے مطابق ہوا ہے. شریعت کہتی ہے اتنی زمین، اتنی آپ کے پاس جائیداد تھی، یہ اللہ نے دی ہے، اب یہ یہاں سے یہاں چلی گئی ہے. مطلب عقل قربان کن ببیش مصطفیٰ کہتے ہیں نا کہ عقل تو کہہ رہی ہے یہ کم ہو گیا ہے، آپ یہاں سے یہاں آگے صاحب، آپ نے زکوٰۃ دی 2.5%، 1 لاکھ میں سے زکوٰۃ گئی، پیچھے آپ کے پاس بچے ہیں 97,500، پیچھے 97,500 بچے ہیں. یہ عقل کا کیلکولیٹر ہے، اس کے مطابق بچے ہیں. جو شریعت کا کیلکولیٹر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو آمدن تھی یا آپ کا جو سرمایہ تھا وہ ضرب کھا چکا ہے، یعنی کہ ڈبل ٹرپل اور کہیں آگے جا چکا ہے. یہ شریعت کے، اللہ رب العزت کے یہ کیلکولیٹر کے مطابق. تو اس کو قرض کہا، اور قرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، قرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، اور قرض کے بڑے سخت احکام ہیں. تو یہ جس کو عام انسانوں کے لیے اتنی سختی کے ساتھ قرض کہا گیا، شہید کو اتنا ریلیف ملا کہ کوئی سوال جواب نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ، وہ شہید ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن قرض کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے. لیکن اب دیکھیے اللہ رب العزت یہ خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے رستے میں دے رہا ہے وہ گویا قرض دے رہا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہم کیسے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہمیں دوبارہ واپس نہیں دے گا. تو بہرحال اس کے بعد فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی دینے والا ہے، ویبسط، اور اللہ ہی کشادگی دینے والا ہے. یعنی جب تنگی دیتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو کشادگی دیتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب نے اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کے چلے جانا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا؟ یہ حضور علیہ السلام سے مخاطب، یعنی کہیں تو حضور کا نور بھی مشاہدہ فرما رہا تھا نا. تو یہ کہا الم تر اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں؟ اور کس واقعے کی بات ہو رہی ہے جو ہزاروں سال پہلے ہو گیا. تو حضور کی عمر کا عالم کیا ہوگا، وہ روز اول سے اپنی عمر اور آج تک اس دنیا کے حالات مشاہدہ فرما رہی. کیا حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس دنیا سے تو ان کی وفات کے بعد ایک گروہ نے کیا کہا، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں
تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، نبی نے کہا اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہیں کرو گے۔ وقالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، اور پھر ان پر قتال فرض کیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب نے روگردانی کی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، انہوں نے کہا اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب فرما لیا اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک اپنی ملکیت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت اور بہت علم والا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو ذکر کیا کہ بنو اسرائیل کی جماعت جو حضرت شمویل یا شمعون ان میں سے کسی تھی، ان کی آل میں سے تھی، تو انہوں نے انکار کیا جہاد کا۔ حضرت یوشع بن نون کے دور میں حضرت یوشع بن نون کی کمانڈ میں انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی امیر بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو حضرت طالوت نبی نہیں تھے لیکن نیک سیرت شخصیت تھے، تو ان کو اللہ رب العزت نے ان کا امیر مقرر فرما دیا۔ انہوں نے ماننے سے انکار کیا کہ اب ہم ان کی کمانڈ میں ان کی سپرویژن میں لڑیں گے، حالانکہ ہمارے پاس دولت اور سرمایہ ان سے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے طالوت کو جو دیا ہے وہ ہے علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی کہ وہ جسمانی طور پہ صحت مند تم سے بڑھ کر ہیں اور علم میں وہ تم سے بڑھ کر ہیں۔ تو بہرحال چند لوگ پھر بھی حضرت طالوت کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے ان کی کمانڈ میں جہاد کی، باقی لوگوں کو اللہ رب العزت نے پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جو نہیں بھی سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔